بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسیج کی جانب۔ یہ مجھے موصول ہوا کل ہی انڈیا سے، اور ان کے ساتھ میری ان کی خاصی لمبی نشست ہوئی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ بھی کرنا۔ بول رہا ہوں انڈیا سے گنگو شریف گنگو ہے، مولانا رشید گنگوئی ہوتے تھے، یہ ان کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ بہت سردی ہو رہی ہے، چھت کے اوپر میں نے انہیں پال رکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ مجھے بہت شوق ہے بکریوں کا۔ وہ 3 بچے ہیں، جو ایک سردی بہت زیادہ ہے، سردی سے بچنے کے لیے کچھ ایسا بتا دے جو بچے سردی سے بچے رہے۔ انتظام تو میں نے پورا کر رکھا ہے، ان کے اس میں نے ہیٹر کا انتظام بھی کر رکھا ہے جی، لیکن وہ پھر بھی ایک بچہ ان میں سے کبھی سردی میں آ جاتا ہے۔ 2 مہینے کے بچے ہیں جو میں ونڈا دیتا ہوں ساری بکریوں کو۔ 3 بکریاں ہیں، انہیں میں اس میں توری میں ملا دیتا ہوں، جسے بھس کہتے ہیں، گندم والا بھس، ہمارے یہاں بھس بولتے ہیں اس کو۔ ہمارے بھی بھوسا ہی کہتے ملا ہیں۔ کے دے دیتا ہوں میں، یا الگ سے دینا چاہیے؟ بھس میں بھی ملا کے دے سکتا ہوں، یا الگ سے بھی دینا چاہیے؟ جو آپ نے مجھے ونڈا بتایا تھا وہی میں نے ونڈا بنا رکھا ہے۔ ایک بکری کو کتنے بھس دینا چاہیے اور کتنا ونڈا ڈالنا چاہیے؟ ٹھیک، گیبن ہے، وہ کوئی 3 مہینے کی ہے کتنا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ واٹس ایپ پہ بات کرو گے میرے سے؟ ایک بار میں نے آپ سے کال کری تھی، لیکن اس میں کیا ہوتا، پیسے لگ گیا تھے، کٹ گیا تھا۔ 2-3 بار میں نے بات کری آپ سے، لیکن کٹ گیا بیچ میں۔ میں آپ سے بہت وہ ویسے بات کرنا کالز، چاہتا اسی ہوں۔ لیے تو کالز نہیں میں لیتا تھا۔ عارف صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ سردی چونکہ بڑھ رہی ہے، اس میں ویسے بھی جانوروں کی خوراک زیادہ ہو جاتی ہے اور دینی بھی چاہیے۔ اب جو آپ کی بکریاں ہیں، اب جو چھوٹے قد کی ہیں، اگر ٹیڈی ہیں تو ان کی خوراک ڈیفرنٹ ہوگی، اور بڑی نسل کی ہیں تو ان کی خوراک ڈیفرنٹ ہوگی، اور جو پٹھے ہیں ان کی خوراک ڈیفرنٹ ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، ان کو جو بھوس دے رہے ہیں، بھوس کے ساتھ سبز چارہ بھی اگر ملتا ہے تو آج کل تو مل جاتا ہے، سبز چارہ بھی آپ نومبر اس دسمبر کے میں ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ مکس کر کے دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بھلے 50-50 کر لیں یا جو بھی ہے، ایک چھوٹی بکری، ٹیڈی بکری کو روزانہ 5 کلو گرام ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ جو سبز چارہ یا بوس دونوں ملا کے 5 کلو گرام ایک چھوٹی بکری، ٹیڈی بکری کو، اور بڑی بکری کو 8 کلو گرام سبز چارہ یا اس کے ساتھ مکس کر لیں، بوس بھی 8 کلو گرام روزانہ کی بنیاد پہ یہ دینا مقصود ہے۔ اور ان کو جو باقی ونڈا ہے وہ 300 گرام سے لے کے 500 گرام تک ڈیلی ونڈا دیا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، حصہ بقدر جسہ، جس قدر بڑا ہوگا اس کو زیادہ حصہ ملے، زیادہ دینا پڑے گا، جو چھوٹی ہوں گی ان کو تھوڑا دینا پڑے گا۔ تو یہ میری جان ایک نارمل اور جنرل سا اصول دے رہا ہوں، آپ ان پہ عمل کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ وائس میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا، جواب دے بھی رہا ہوں۔ ابھی آپ کا سوال کے جواب پورے نہیں ہوئے۔ دودھیل جانور، جو دودھ دینے والے بکریاں ہیں، ان کی خوراک میں 40% ہم لوگ چارہ جات رکھتے ہیں، اور 60% اس میں
اناج کا میزہ یا جو خوراک ہے وہ 60% وہ ہوتی ہے سردیوں میں خاص طور اگر ہم دیکھیں. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا 300 سے لے کے 500 گرام یہ ونڈا ڈیلی ہر ایک کو آپ دے سکتے ہیں. جتنی پروٹین زیادہ اچھی دیں گے، خوراک اچھی دیں گے، اس سے ان کو سردی کم لگے گی. سردیوں میں خاص طور پہ ان بچوں کو بچانے کے لیے کور تو خیر آپ لوگوں نے اس پہ کر دیا ہوگا. کوئی ہم لوگ تو یہاں ہمارے ہاں ایک لنڈا بازار بہت چلتا ہے جس میں پرانی جرسیاں اور زبردست قسم کے وہ مل جاتی ہیں چیزیں گرم سے وہی لوگ خرید لیتے ہیں اور ان سے ان کو اچھی طرح کور کر لیتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے بہت اچھا لباس پہن رکھا ہے اور اس سے یہ سردی سے بچ جاتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. ان کا نیچے جو فرش ہے وہ گیلا نہیں زیادہ ہونا چاہیے، اس کو کوشش کریں کوئی ایسی چیز ڈال دیا کریں کہ جس پہ وہ خشک رہے اور اس میں وہ گیلا ہو جائے تو اس کو ہٹا دیں اور پھر اس کی جگہ نئی پرالی وغیرہ ڈال دیں. دیکھ لیں جو حاملہ ہیں ان میں جانور ان کو خوراک کی کمی بالکل نہیں آنی چاہیے اور خصوصاً کیلشیم، فاسفورس، کاپر اور آیوڈین کی کمی سے جانوروں کی موت واقع ہو سکتی ہے. اور حاملہ جانور جو ہوتی ہیں ان کے آخری ایام میں پیٹ میں کم جگہ ہونے کی وجہ سے وافر مقدار میں وہ چرائی بھی میسر نہیں ہوتی اور جسمانی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے پوری خوراک بھی وہ نہیں کھا سکتی. لہذا اس کمی کو آپ ونڈے سے پورا کر سکتے ہیں. ونڈا ڈالیں گے آپ عارف صاحب تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ایک تو بڑھوتری اچھی ہوگی اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے جن کو خوراک ہم ونڈا وغیرہ دیتے ہیں پریگننٹ بکریوں کو تو پیدائش کے بعد بچے جو ہوتے ہیں وہ اچھے خاصے وہ ہیلدی ہوتے ہیں اور پیدائش کے بعد بچے کو کم از کم یعنی میں کہہ رہا ہوں 15 دن تک تو اپنی ماں کے ساتھ رہنے دینا چاہیے. بالکل. اور اس عمر میں یہ خوراک شروع کر دینی چاہیے. آپ پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیں اور نمک وغیرہ رکھیں اور وہ تو رکھی ہوگی کھرلیوں میں نمک رکھیں. پانی صاف ستھرا اور بہت ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. پانی تازہ یا نیم گرم دیں گے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا. تو یہ تھی میری معروضات. الحمدللہ. تو اس کے بعد انہوں نے لگتا ہے کہ کوئی پھر اور اس کا صبح کو سب چارہ دے کے پھر اس کے بعد میں ونڈا دے. شام کو بھی اسی طرح دینا ہے. صبح کو سب چارہ دے کے اور شام کو پھر ونڈا دینا ہے. اس کا طریقہ بتا دے. آپ کے بہت بہت شکریہ. آپ بہت تفصیل سے بتاتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ بہت پریشان کر رہا ہے. عارف صاحب میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. میری جان فکر نہ کریں. آپ بس طریقہ کیا ہے، آپ خود بھی اتنا زیادہ تجربہ کار ہیں اور ان کو صبح دیں شام دیں ونڈا دیں. سردیاں ہیں نا، سردیوں میں پروٹین لیول جس طرح میں نے بتایا آپ کو وہ زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ سردیوں میں اس کا مقابلہ کیا جائے. یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں نا، سردیوں میں ہم جب مچھلی کھا لیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں تو ہمیں کتنی حرارت محسوس ہوتی ہے جسم میں، ایک خاص قسم کی توانائی آ جاتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ صبح شام ان کو ونڈا دیں بسم اللہ کر کے. جب بھی یہ ان کی
خاطر خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کبھی بھی نہیں آپ نے نیور ایور یہ سوچنا کہ میں مجھے آپ تکلیف دے رہے ہیں، نو وے۔ آپ تو میری جان ہمارے لیے بہت محترم ہیں، اور گنگوہ تو ویسے بھی میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں آپ کے مولانا رشید گنگوہی کا نام، اور اتنے اتنے اچھے علماء آپ نے ہمیں دیے اسلام کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست قسم کا آپ کا علاقہ بھی ہے، اور آپ کا پیشہ بھی تو یہ انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے، اور بکریاں رکھنا یہ اس میں بڑی ثواب والی بھی کام ہے، اور نیکیاں سمیٹنے والی بھی بات ہے۔ اور ان میں اگر میرا بھی تھوڑا سا ہاتھ اگر میں بھی ڈال دوں تو زیادہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، فکر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی امانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ متفق علیہ۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں، پورے ہندوستان میں، پورے پاکستان میں، افغانستان میں، جہاں جہاں میرے ویورز ہیں، ایون آج کل نیپال والے بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم بھی آپ کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ان کی خدمت میں بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی میرے ویورز ہیں اور پیار کرنے والے، وہ ان سے گزارش ہے کہ آپ ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک اینی کوشچن کے مراد یہ صرف بکریوں اور بھیڑوں کا نہیں ہے، کراپس کا، ویجیٹیبلز کا، فروٹس کا، چرند پرند، کوئی بھی زراعت سے متعلق یا اس سے الائیڈ ڈسپلنز ہیں ان میں سے کسی کو کوئی کوشچن، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ وہ بھی اپنے سوالات کر سکتے ہیں، جیسے مجھے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بہت سارے کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے پڑھا لکھا، ان پڑھ بھی وہ بھی کر سکتے ہیں، میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں وائس میسج کر کے۔ میری جان، میں انسانیت پوری کے لیے خدمت کے لیے کوشاں ہوں، دعا کریں یہ میری بے لوث خدمت اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی اللہ